بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ سیرین کرائسس، سیریا میں ایک 50 سالہ دور، حافظ اسد، پھر ان کا بیٹا بشار الاسد، وہ دور ختم ہوا۔ اگرچہ 2011-14 سے آنورڈ کرائسس میں تھا سیریا میں سول وار تھی۔ آج ہم سٹڈی کریں گے کہ سول وار کیوں سٹارٹ ہوئی سیریا میں، اور یہ جو اس کی گورنمنٹ ٹاپل ہوئی، جس کو ایران سپورٹ کرتا تھا، رشیا سپورٹ کرتا تھا، رشیا کا نیول بیس تک وہاں موجود تھا۔ آفٹر آل وہ پھر کیا کچھ ہوا کہ نیول بیس بھی ختم ہو گیا، اور رشیا جو کہ بنفس نفیس 2014 آنورڈ اس جنگ میں شریک تھا، اس کے فوجی تھے، وہ کیسپین سی سے میزائل فائر کرتا رہا بشار الاسد کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور اس نے جو بھی ریبل گروپس تھے ان کے مقابلے میں اس کو بچائے رکھا۔ اگرچہ اس کا جو 2/3 ٹیریٹری تھی دیٹ وینٹ انٹو دا ہینڈز آف دا اپوننٹس، لیکن بہرحال اس کی اپنی 1/3 سیریا پر حکومت قائم تھی۔ لیکن یہ 10-11 دن میں اچانک ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کا وجود نہیں رہا۔ تو یہ کس کی کامیابی ہے، کس کی ناکامی ہے، اور یہ سچویشن ڈیولپ کیوں ہوئی اور کس کے فائدے میں ہوئی؟ اگر آپ مجھے کہیں ایک سینٹینس میں بتائیں ہو از سکسیسفل ان دس وار، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کی فتح ہے، اور یہ روس، ایران، یہ اس کی شکست ہے۔ اس لیے کہ جب 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا، تو آپ دیکھیں یہ 4 بڑے ملکوں نے اس پر فوراً اٹیک کیا۔ وہ ریکگنیشن تو دور کی بات، وہ اس کے وجود کو ہی ناپید کرنا چاہتے تھے۔ مصر، جارڈن، سیریا، عراق اور لیبنان بھی، یہ پانچوں نے اس پر اٹیک کر دیا، اور یہ اس جنگ میں 1 انچ بھی اسرائیل کے اندر داخل نہیں ہو سکے، اس لیے کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ موجود تھا۔ پھر انہوں نے دوسرا ایپیسوڈ چلایا اور اٹیمپٹ کی 1967۔ تو جون 67 وار میں اسرائیل میں داخل ہونا تو دور کی بات، دے لاسٹ دیئر اون ٹیریٹریز ان دا ہینڈز آف اسرائیل۔ یہ آپ دیکھیں غازہ اسٹرپ جو تھی یہ ایجپٹ کے پاس تھی، دس واز کیپچرڈ بائی اسرائیل۔ ایون سنائی ڈیزرٹ واز کیپچرڈ بائی اسرائیل۔ ویسٹ بینک آف دا ریور جارڈن، یہ جارڈن کے پاس تھا، انکلوڈنگ دا ایسٹ جیروشلم، دس واز کیپچرڈ بائی اسرائیل۔ Golan Heights were part of the Syria, these were captured by Israel. This is the fate of the 67 war. پھر سبسیکوینٹلی ایک دور آتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ عربوں کو احساس ہو گیا کہ ہم جنگ کے ذریعے اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے، لہذا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، ریکگنیشن آف اسرائیل۔ اس میں سب سے پہلے جنہوں نے ریکگنائز کیا، یہ 70s سے سٹارٹ ہوتا ہے، اسے ٹرکی نے ریکگنائز کیا، اس سے ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش کیے، ایجپٹ نے ریکگنائز کیا انور سادات کے دور میں، اور جارڈن نے اس کو ریکگنائز کیا۔ ناؤ دے نارملائزڈ ریلیشنز ود اسرائیل۔ اب یہ جو خاص طور پر ایجپٹ نے جب ریکگنائز کیا اور جارڈن نے، دو تو ملک اس میں سے نکل گئے۔ اب اسرائیل کے ساتھ جنگ کے امکانات یا جنگ کے ذریعے اس سے کچھ اپنے مقاصد حاصل کرنے والا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب سیریا اکیلا اس سے جنگ کرنے کے قابل نہیں تھا، اور سیریا اس کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا کہ یہ نہ ریکگنائز کر رہا ہے، نہ ہی میرے خلاف حزب اللہ کو سپورٹ کرنے سے باز آتا ہے، اور ایران کے ساتھ پورا لنکڈ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، باقی جو عرب کنٹریز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ موراکو سبسیکوینٹلی ریکگنائز کر لیتا ہے اسرائیل کو، بحرین کر لیتا ہے، یو اے ای ریکگنائز کر لیتا ہے، اور ایون یہاں تک کہ سعودی عربیہ بھی اپنے تعلقات کو نارملائزیشن کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ 2023 میں جب دہلی سمٹ میں آئی میک اناؤنس ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں سعودی عربیہ از پارٹ آف دیٹ۔ انڈیا سے چلنے والے بحری جہاز وہ آف لوڈ ہوں گے یو اے ای میں، یو اے ای سے وہ بائی ٹرین ریاض میں سے ہوتے ہوئے اور جارڈن میں سے ہوتے ہوئے اسرائیل کی بندرگاہ حیفا میں آف لوڈ ہوں گے،
اور وہ پھر بائی سی یورپ میں جائیں گے. دس واز کنسیڈرڈ ایز اے پیرالل ٹو دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آف چائنا. تو یوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گویا کہ سارا مڈل ایسٹ نارملائزیشن آف ریلیشنز میں انٹر ہو گیا اسرائیل کے ساتھ. گویا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس وقت ہم اس کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا. اسرائیل جو تھا اس کے ساتھ حماس جنگ کر رہا ہے، اس کے ساتھ حزب اللہ کر رہا تھا. حزب اللہ کو سیریا سپورٹ کرتا ہے، اس لیے کہ بشار الاسد جو تھا یہ شیعہ کمیونٹیز کا تعلق تھا. اور جو میجر کرائسس ہے سیریا کا، اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی جو 2/3 میجورٹی ہے دیٹ از سنی اور کرد. یہ جو اینٹی سیریا پاورز ہیں علاقے کی، موسٹ امپورٹنٹ تو اسرائیل ہے. سعودی عربیہ نے بھی امریکہ کے ساتھ مل کر سپورٹ کیا سنی سیکشنز کو جب ان کی پراکسی وار چل رہی تھی سعودی عربیہ اور ایران کی. یمن میں چل رہی تھی، سیریا میں چل رہی تھی. اس سے یہ ہوا کہ بشار الاسد سے تقریباً 2/3 ٹیریٹری جو تھی دیٹ وینٹ انٹو دا ہینڈز آف دا سنی ریبلز اینڈ دا کرد. اور سنی ریبلز کے بھی آگے دو سیکشن ہیں کہ اس میں کچھ تو وہ سنی فوجی تھے جو سیریا کی فوج سے الگ ہو گئے، اور کچھ داعش یا آئسس اس کا بھی عمل دخل شروع ہو گیا، کچھ اس کے کنٹرول میں علاقہ آ گیا. اور اس کا جو نارتھ ایسٹ جو بارڈر ہے سیریا کا، اس میں کرد رہتے ہیں. یہ کردوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کے وہاں 4 ملکوں میں یہ موجود ہیں اور ان کا اپنا کوئی ملک نہیں ہے، لیکن یہ کنٹیگوس ہیں، جڑے ہوئے ہیں ایک سے. ان کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے یہ ٹرکی میں ہے، دوسرے نمبر پر عراق میں ہے، تیسرے پر سیریا میں ہے، چوتھے پر ایران میں ہے. یہ کردستان چاہتے ہیں بنانا، لیکن نہ ٹرکی اس پر رضامند ہے. ٹرکی کی میجر اپوزیشن پارٹی کردوں پر ہی مشتمل ہے اور یہ آئے دن وہاں بلاسٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اب اگر کچھ لوگ کہیں کہ جی کہ شاید اب یہ نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شاید اس میں کردستان ہو، اس کی میں کوئی پاسبلٹی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ٹرکی ول نیور ایگری کہ وہ اپنی لینڈ کا بہت بڑا حصہ کردوں کو دے دے. تو یہ ایک سٹیٹس کو جیسی پوزیشن رہے گی کردوں کے حوالے سے. تو بات ہم کر رہے تھے سیریا کی. تو اب یہ ڈاؤن فال کی 2 ریزنز ہوئیں، یا یوں کہہ لیں کہ 3 ریزنز ہوئیں. ایک تو یہ کہ سیریا میں 3 جو بڑے سیکشن تھے لوگوں کے، شیعہ تھے، سنی تھے، کرد تھے. یہ جو میں سمجھتا ہوں بشار الاسد کی جو گورنمنٹ ہے اس میں یہ ایبلٹی نہیں تھی کہ وہ ان کو ساتھ ملا کر آگے چلتا. جس طرح ایک روایتی انداز ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کو سپریس کریں، کرش کریں. سپریسو اپریسو پالیسی نے اس کو بڑا نقصان پہنچایا، وہ ان کے خلاف ہو گئے جبکہ وہ سارے میجورٹی میں تھے. تو گویا کہ یہ جو جنگ ہو رہی تھی اسرائیل امریکہ آن ون سائڈ، رشیا، ایران اینڈ سیریا آن دا ادر سائڈ، کافی سالوں سے امن تھا کہ جو ایریا بشار کے کنٹرول میں ہے اس کے پاس تھا اور جو باقیوں کے کنٹرول میں تھا ان کے پاس تھا. اب یہ 10-11 دن میں کیا انقلاب ہوا؟ 10-11 دن میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کو بچائے ہوئے تھا ایران اور رشیا. ایران پر اسرائیل نے ان دنوں میں بڑے اٹیک کیے. آپ جانتے ہیں کہ ڈمسکس میں ایرانین ایمبیسی کو اٹیک کیا، اس کے بعد ایران کے پریزیڈنٹ بھی انڈر اٹیک آئے، ان کو مار دیا گیا. حماس اور حزب اللہ کے جو لیڈر تھے ان کو مار دیا گیا. اب یہ تھا اسرائیل کی اسٹرینتھ یا اس کی انٹیلیجنس کی کامیابی. ایران نے ریٹیلیٹ کیا، لیکن جب بھی ایران نے ریٹیلیٹ کیا اسرائیل نے پھر اس کا جواب دیا. ایران جو ہے اگرچہ اس نے بہت سارے میزائل فائر کیے یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یمن سے ہوتی جو شیعہ ہیں انہوں نے بھی اسرائیل پر اٹیک کیے اور میزائل فائر کیے، لیکن یہ سارے اسرائیل کو دبا نہیں سکے یا اپنے مقاصد میں جو بڑا مقصد تھا کہ وہ غزہ میں جو بمبارڈمنٹ ہے اگینسٹ دا پیلسٹینینز اس کو بند کرے، یہ اس کو روک نہیں سکے. اس کو تھوڑا انیکٹیو کر دیا ایران کو.
اور اس کو مزید انیکٹو کرنے کے لیے اور حزب اللہ سے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ میپ میں دیکھیں تو ایران وایا سیریا حزب اللہ سے کنیکٹڈ تھا، تو اس کو میزائل بھی فراہم کر سکتا تھا، ہر طرح کی ملٹری سپورٹ دے سکتا تھا۔ لہذا یہ فیصلہ کیا اسرائیل امریکہ نے کہ ہم سیریا کو ڈسکنیکٹ کر دیں ایران سے اور حزب اللہ سے، یا صدر لبنان میں جو اسٹیشن ہے۔ موقع غنیمت جانا اس لیے یہ کہ اگر خوف تھا، ڈر تھا، تو وہ صرف رشیا سے تھا۔ رشیا یوکرین کی جنگ میں الجھ چکا تھا، وہ اتنا الجھ گیا تھا، اس کو خاموش کرانے کے لیے یہ کیا، امریکہ نے ایسے میزائل فراہم کیے یوکرین کو، زیلنسکی کو، کہ وہ رشیا کے اندر فائر کیے گئے۔ یوں وہاں جو محاذ آرائی تھی اس کو ایکسپینڈ کیا گیا۔ پہلے تو جنگ کنفائنڈ تھی بٹوین دا یوکرینین لینڈ انڈر زیلنسکی، اور مقابلے میں جو ڈون باس کا علاقہ تھا جہاں رشین کنٹرول تھا اس کی فورسز کا، اس کے درمیان جنگ تھی۔ لیکن یہاں پھر اس کو ایسکیلیٹ کیا گیا، اور زیلنسکی کو کہا کہ آپ یہ میزائل جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، یو فائر اٹ ڈائریکٹ انٹو رشیا۔ یوں رشیا کو جب انگیج کیا اور انوالو کیا وہاں، تو یہ صورتحال سے ان کو یقین ہو گیا کہ اب اگر ہم بشار پر اٹیک کرتے ہیں تو نہ ہی ایران سپورٹ میں آئے گا اور نہ ہی رشیا سپورٹ میں آئے گا۔ اور وہی ہوا کہ جو مخالف گروپ تھے ان کو جب دوبارہ ٹریگر کیا گیا تو ود ان اے ویک انہوں نے ایک طوفانی انداز سے اٹیک کیا، اور بشار اسد وہاں سے بھاگ کر رشیا چلا گیا۔ اور پھر جو رشیا تھا اس نے بھی اپنا نیول بیس وہاں سے اٹھا لیا۔ المقصر بات یہ، اس سارے ریجن میں اب یہ سیٹ بیک جو ہے سب سے بڑا کس کو پہنچے گا؟ یہ حزب اللہ جو جنگ کر رہی ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کو بڑا سیٹ بیک پہنچے گا کہ سیریا ایران سے اب اس کے لیے مدد آنا بہت ناممکنات میں ہو جائے گا، اور پھر حماس کو جو سپورٹ ہے وہ بھی نہیں مل پائے گی۔ اور یہ ایک، جیسے میں نے سٹارٹ میں عرض کیا کہ اسرائیل کی جو پالیسی اس میں ہے اس علاقے میں امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ، کہ مڈل ایسٹ کے تمام ممالک اسرائیل کے ساتھ اینٹیگونزم کی بجائے نارملائزیشن آف ریلیشنز میں جائیں، اس کو ریکگنائز کریں، اس کو ایک ریئلٹی سمجھیں، وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا ہے۔ اور دس اے ویری ویری گریٹ سیٹ بیک ٹو رشیا اینڈ ایران۔